بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ سانحہ ہوا کہ توہین مذہب کے ایک ملزم کو ہجوم نے بہت زیادہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ اس دفعہ یہ واقعہ ننکانہ صاحب میں ہوا اور اس دفعہ ملزم کو باقاعدہ پولیس کی حراست میں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا، تھانے پر دھاوا بول کر۔ ابھی سال بھر پہلے سیالکوٹ میں فیکٹری میں اسی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرتشدد رویہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا اس کی جڑیں واقعی ہماری مذہبی روایت میں پائی جاتی ہیں، یا یہ معاشرے میں پائی جانے والی عمومی لاقانونیت اور بے چینی کے بہت سے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے؟ کیا جب قومی مفاد کے نام پر طاقت کے بلبوتے پر ملک کے آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے اور اس فعل کا ارتکاب کرنے والے عدالت و قانون سے بچ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ملک کا آئین اس فعل کو سنگین غداری سے تعبیر کرتا ہے؟ تو کیا اس طرح ملک کا طاقتور طبقہ اپنے طرز عمل سے پورے معاشرے کو یہ پیغام نہیں دے رہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ اپنے تئیں خود کو درست سمجھتے ہوں؟ کیا عوام تک یہ تاثر صاحبان اقتدار و اختیار کی طرف سے نہیں پہنچا؟ ابھی ہمارے پچھلے آرمی چیف کی کئی باتیں ایک صحافی کے ذریعے قوم کے سامنے آئی ہیں، اور وہ ایک دفعہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں کو حکومت سے ہٹانا اس لیے ضروری تھا کہ ملک کو بچانا تھا۔ کیا حکومت سے ہٹانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے آئین اور قانون سے ماورا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا یہ ذمہ داری آپ پر آئین نے عائد کی ہے؟ کیا اس کا اختیار آئین اور قانون نے آپ کو دیا ہے؟ یہ سوال کیا اس ضمن میں بھی زیر بحث نہیں آنا چاہیے؟ پھر ہم نے دیکھا بھی پچھلے ہفتے ایک سابق ملٹری ڈکٹیٹر کا انتقال ہوا، جو 2 دفعہ آئین کو معطل کرنے کا ذریعہ بنا تھا، اور جس نے کبھی اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ کیا فوج کا پورا ادارہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ اور اس کے باوجود کہ اسے خصوصی عدالت نے سنگین غداری کی سزا سنائی، اس سزا کو کیسے غیر قانونی طریقے پر معطل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں برسوں سے معطل رہا۔ اس طرح عوام کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اور ابھی ہم نے کل پرسوں دیکھا کہ رینجرز کے سپاہی آ کر پہلے موٹر سائیکل کو ٹکر مارتے ہیں اور پھر اس بندے کی پٹائی شروع کرتے ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، خواہ اس بندے کا کتنا ہی بڑا جرم ہو۔ جیسے یہاں ہم اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے توہین قرآن کا ارتکاب کیا تھا، اسی طرح اس بندے کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں جس کو رینجرز نے پکڑ کر مارا پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کا جو بھی جرم تھا، کیا رینجرز کو ایسا کرنے کا اختیار تھا؟ میرے نزدیک یہ مسئلے کی جڑ ہے، اور اگر اس مسئلے کو جڑ سے پکڑنا ہے اور اس فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس کا واحد مؤثر اور یقینی حل یہ ہے کہ معاشرے کا جو بالادست طبقہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا علم بردار بن جائے، وہ اپنے اوپر قانون کی پابندی لازم ٹھہرائے۔ جب تک یہ بالادست طبقہ خود قانون کی بالادستی تسلیم نہیں کرتا اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے کو معمولی کام سمجھتا ہے، عوام سے قانون کی حکمرانی منوانا ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک عام انسان جو عام حالات میں کسی چونٹی کو بھی کچلنے سے کتراتا ہے، کیسے بھیڑ اور ہجوم کا حصہ بن کر ایسی درندگی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کا شاید وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہجوم کی نفسیات، موب سائیکالوجی کے خصوصی مطالعے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہجوم کا حصہ بن کر کسی فرد کی انفرادی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے اور گروہی شناخت، عصبیت اور گروہی نفسیات کو بالا تر حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اخلاقی لا تعلقی کی ڈھال تعمیر کی جاتی ہے، مورل انڈیفرنس، اور اس طرح تعمیر کی جاتی ہے کہ گروہ کا جو ہدف ہو
اس کو ایک غیر انسانی وجود بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنا بھی سخت سلوک کیا جائے کم ہے، اور پھر نہ صرف اسے وحشیانہ طریقے سے کچلنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی لاش کو جلا کر بھی تسکین نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اس معاملے میں جہالت کو سبب گردانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کم علمی کا بھی کچھ عمل دخل ہو۔ جیسے میرے شہر مردان میں جب ایک چرچ پر حملہ ہوا اور وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، تو بعد میں ایک نوجوان نے، جو اس بھیڑ کا حصہ تھا، اس ہجوم کا حصہ تھا، اس نوجوان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا کہنا تھا کہ وہ تو اس پادری سے بدلہ لینا چاہتے تھے جس نے امریکہ میں قرآن کے مصحف جلانے کا اعلان کیا تھا، ٹیری جونز، اس سے قصاص لینا چاہتے تھے۔ اس بیچارے کو واقعی یہ علم نہیں تھا کہ ایک کے کیے کی سزا دوسرے کو دینا قصاص نہیں بلکہ ظلم ہے۔ تاہم یہ کم علمی ہی اس کا واحد سبب نہیں ہے۔ بسا اوقات علم کے باوجود بھی ہجوم کا حصہ بن کر انسان یہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ایسے میں کیا چیز ہے جو انسان کو روک دیتی ہے یا روک سکتی ہے؟ مثلا اس نوجوان نے بتایا کہ جب اس کا ایک ساتھی توڑ پھوڑ کرتا ہوا چرچ کی عمارت کی چھت پر پہنچا تاکہ وہاں سے صلیب گرا دے، تو اچانک ہی رک گیا اور پھر واپس آ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ وہاں انجیل کی آیت میں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں چڑھ نہیں سکتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کے احکام پر چڑھائی کرنے والے بعض اوقات خدا کا نام دے کر رک بھی جاتے ہیں۔ یہ کیا مخمصہ ہے؟ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ جنگوں میں بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی نے اس موضوع پر ایک اہم تحقیق کی کہ اس وحشت اور بربریت کے اسباب معلوم کیے جائیں تاکہ پھر ان کا تدارک کیا جا سکے۔ اس تحقیق کو پہلے روٹس آف بیہیویئر ان وار کے عنوان سے شائع کیا گیا، بعد میں اس میں مزید اضافہ کر کے روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار، روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ ہم نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے پس منظر میں اور اسلامی قانون کے اصولوں کی روشنی میں اسی نوعیت کی ایک ابتدائی تحقیق کی، جسے ریڈ کراس کمیٹی نے ہی شائع کیا، اور اس کا عنوان ہے اسلامک پرسپیکٹو آن دا روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار، اے کیس اسٹڈی آف پاکستان۔ اس میں ہم نے پاکستان کے حالات میں جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں اس قسم کے اقدامات کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کو بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ میری تجویز ہوگی کہ پالیسی سازی اور قانون سازی کے لیے اس طرح کی تحقیقات کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ یہ محض ایک ابتدائی نوعیت کی تحقیق ہے، اس پر ظاہر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ان اسباب کا تدارک نہ کیا جائے، محض قانون بنانے سے یا محض نعرے بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قانون پر عمل درآمد کیسے کیا جائے، قانون پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں، کیا یہ جو اس طرح کے افعال ہوتے ہیں، کیا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ لوگ ہمارے عدالتی نظام سے، قانونی نظام سے مایوس ہو گئے ہیں، یا بے خوفی بھی اس کا سبب ہے کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے، یا پکڑے جانے کے بعد ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، جیسے میں نے اپنے بالا تر مقتدر طبقے کی چند مثالیں بھی مختصراً ذکر کی ہیں۔ ان پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔